اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الملک کی آیہ نمبر 6 سے آیہ نمبر 13 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اور اس کی تفسیر پہ غور کریں گے۔ آیہ نمبر 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک پورا فلسفہ بیان کر دیا اسلام کا۔ وہ فلسفہ یہ ہے کہ جہنم کو کہا گیا کہ وہ ایک ٹھکانہ ہے اور ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سفر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو آپ کی زندگی ہے، انسان کی جو زندگی ہے وہ ایک سفر ہے۔ اس سفر میں دو رستے، ایک وہ رستہ جو جاتا ہے جنت کی طرف اور ایک وہ رستہ جو جاتا ہے جہنم کی طرف۔ دونوں رستے اللہ نے بنائے، دونوں تقدیریں اللہ نے بنائی اور فیصلہ کرنے کا حق دے دیا انسان کو کہ ان میں سے کوئی بھی ایک رستہ وہ اس میں سے اختیار کر لے، اور ایک اچھا ٹھکانہ جنت اور دوسرا ہے بہت ہی برا ٹھکانہ جس کا نام ہے جہنم۔ اور ان رستوں پہ جب ہم چل نکلتے ہیں، وہ رستہ جو جنت کو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں صراط مستقیم۔ ان دونوں رستوں کے درمیان جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ایسے رستے بنائے ہیں جن میں سے آپ ایک صراط سے دوسرے صراط پہ جا سکتے ہیں۔ تو ہر جگہ گمراہی کے امکانات بھی ہیں اور ہدایت کے امکانات بھی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک شخص نے زندگی شروع کر دی صراط مستقیم پہ تو اب اس کی جنت گارنٹیڈ ہے، نہیں، رستے میں کئی جگہ وہ اپنا رستہ بدل سکتا ہے۔ دونوں رستوں کے درمیان بہت سی پگڈنڈیاں، سڑکیں ایسی ہیں جو ان کو ملاتی ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ جو گمراہی کے رستے پہ چل رہا ہے اس کو ہدایت کا موقع ملتا رہے، اور جو ہدایت کے رستے پہ چل رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اختیار دیتا رہے کہ وہ جب چاہے ہدایت سے ہٹ کے گمراہی کی طرف چلا جائے، اس کی مرضی ہے۔ ٹھکانہ جو ہوگا وہ خود اپنا تلاش کرے۔ اور اس کی ایک مثال تو ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک دن استراحت فرما رہے تھے، سو رہے تھے، تو وہ جب سویا کرتے تھے تو اپنے ہاتھ کو سر کے نیچے تکیے کے طور پہ رکھا کرتے تھے، ایک کروٹ بدل کے، اور کبھی کبھی پتھر کو تکیے کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین آئے اور وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مکہ فتح کر لیا، اب آپ عرب کے بادشاہ ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بادشاہ نہیں کہا، اللہ کے رسول تھے اور یہی کہلواتے تھے، لیکن ان کے پاس وہ تمام اختیارات تھے جو ایک بادشاہ کے پاس ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ اب پورے عرب کی بادشاہی آپ کے پاس ہے تو اجازت دیں ہم آپ کے لیے ایک بستر بنا دیں، تکیہ بنا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے کہ تم نہیں سمجھتے اس بات کو کہ یہ دنیا کی زندگی میرے لیے ایک سفر ہے، اور میں سستانے کے لیے جس طرح ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر لیے رکا ہوں اور پھر میں نے آگے چلے جانا، تو اس میں مجھے ان سامانوں کی، ان سامان تعیش کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا خوبصورت مثال دی، اگر میں اور آپ کہیں سفر پہ نکلتے ہیں، کہیں واک پہ جاتے ہیں، کسی پارک میں، جنگل میں، ہم کہتے ہیں آئی جی ہائیکنگ کرنے جاتے ہیں، اور وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں سستانے کے لیے، تو وہاں بیٹھ کے کیا ہم امیزون پہ آرڈر کریں گے کہ جی اس درخت کے نیچے ایک عدد میٹرس اور تکیہ مہیا کر دیا جائے؟ ہم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا ٹھکانہ کہیں اور ہے۔ ہمارا گھر جہاں وہ سب آسائشیں ہیں، بستر ہے، تکیہ ہے، کرسیاں ہیں، میزیں ہیں، وہ ہے، ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے، اور ہم نے یہ صرف سفر کرنا ہے۔ ہم ایک واک پہ نکلے ہیں، ایک مقصد کے تحت نکلے ہیں یا بغیر مقصد کے نکلے ہیں، لیکن ٹھکانے پہ جا کے وہ سب چیزیں مہیا ہیں، تو رستے میں وہ چیزیں خرید کے رکھنے کی کیا ضرورت بنتی ہے؟ تو یہی وہ فلسفہ ہے جس کو اسلام اس آیت میں سمجھا رہا ہے۔ اور دوسری چیز جو اسلام بتا رہا ہے اور بہت اہم ہے اگر اس کو ہم سمجھ سکیں، وہ ہے لفظ جہنم۔ یہ لفظ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اس سے مراد ہے ایک ایسا گڑھا جہاں پہ بیکار چیزیں پھینکتے ہیں، کچرا پھینکا جائے، تو کچرا پھینکنے کا گڑھا اس کو کہتے ہیں جہنم۔ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا شہروں سے باہر بڑے بڑے لینڈ فلز ہوتے ہیں، اور وہ لاہور سے باہر میں ہے محمود بوٹی نام کی جگہ ہے، وہاں پہ کچرا پھینکا جاتا ہے، کبھی گڑھا کھود کے پھینکا جاتا ہے، کبھی کھلا پھینکا جاتا ہے۔ جب گڑھا کھود کے پھینکا جائے تو اس کو فارسی زبان میں جہنم کہتے ہیں۔ یہ عبرانی زبان میں بھی پایا جاتا ہے، عبرانی زبان میں اس کو گہنام کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو جب بخت نصر، نبک نظر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ ان کو غلام بنا کے بابل لے گیا، تو وہاں وہ غلامی میں رہے، تو وہاں بابل کی جو بہت سی رسومات اور زبان کے الفاظ ہے وہ یہودیوں کے ہاں بھی آ گئے۔ پھر ان کو سائرس اعظم نے آزاد کروایا، تو پھر ایرانیوں کی زبان اور ان کی رسومات بھی بہت زیادہ یہودیوں میں آ گئی، اور یہ واپس فلسطین آئے، ان کو سائرس اعظم نے اجازت دے دی واپس آنے کی۔ تو یہ لفظ جہنم بھی وہاں سے لے آئے اور اس کو یہودی عبرانی زبان میں گہنام کے طور پہ استعمال کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر کیا وجہ ہے کہ عربی زبان کے سب الفاظ چھوڑ کے فارسی اور عبرانی زبان کا یہ لفظ جو ہے گہنام، جہنم، اس کو استعمال کیا؟ اور اس کے پیچھے ایک بہت خوبصورت فلسفہ ہے۔ آپ کیا چیز کچرے میں پھینکتے ہیں؟ وہی چیز جو کسی زمانے میں قابل استعمال تھی۔ یقین کریں، کچرے میں آپ جو بھی چیز پھینکنے جا رہے ہیں نا، وہ آپ نے یا تو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے بڑے شوق سے کسی زمانے میں، یا جا کے بہت پیسہ خرچ کر کے خرید کے لائیں، اور جب وہ بیکار ہو جاتی ہے، کسی کام کی نہیں رہتی، تو آپ اس کو کچرے میں پھینکتے ہیں۔ اگر وہ کارآمد رہے اور بیکار نہ ہو اور وہ اپنے اصل حال میں رہے اور بگڑے نہ، تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ نوادرات میں شامل ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں یہ میرے دادا ابو کے زمانے کی گھڑی ہے، دیکھیں ابھی تک چل رہی ہے، اور اس کو آپ بڑے سجا کے رکھتے ہیں، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے پاس کوئی پرانی گھڑی اگر پڑی ہے جو 100-200 سال پرانی ہے، 300 سال پرانی ہے، تو اس کی قیمت تو بے بہا ہے آج۔ اور اگر وہی گھڑی خراب ہو گئی، زنگ لگ گیا، کام نہیں کر رہی، بدنما
نما ہو گئی، آپ اس کو یا تو کوشش کرتے ہیں ٹھیک کرنے کی، مرمت کرنے کی، مرمت ہو جائے تو پھر بھی اس کی ویلیو اچھی خاصی ہوتی ہے، بالکل ویسی تو نہیں ہوتی جو کہ پرفیکٹ حالت میں چلنے والی کسی چیز کی ہو، لیکن پھر بھی اتنے قابل ہو جاتی ہے کہ اس کو یا سجایا جائے یا مزید بیچ دیا جائے نوادرات کے ضمن میں، کسی عجائب گھر کو تحفتاً دے دیا جائے۔ لیکن اگر وہ بالکل بیکار ہوگی، زنگ آلود ہوگی، خراب ہوگی، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو آپ اٹھا کے پھینک دیں گے۔ کہاں پھینکیں گے؟ کسی کچرے کے گڑھے میں، جس کو جہنم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں نا، وہ کسی زمانے میں نے ان کو بڑا کارآمد بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورہ 3 کی آیت ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ان کو بنایا بہترین اور وہ پھر بگڑ کے بدتر سے بدترین ہو کے رہے۔ اور جو بگڑتے نہیں اور اپنی اصل تخلیق پہ قائم رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے بنا دی ہے جنت، جہاں ان کو اس طرح رکھا جائے گا جیسے بہت قیمتی نوادرات کو رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو بتائیں گے کہ یہ ہے میری تخلیق، دیکھو کتنی خوبصورت تخلیق میں نے بنائی تھی اور یہ اسی طرح رہی۔ اور جو بگڑ گئے اسفل سافلین ہو گئے، تو ان کا انجام وہی ہوگا جو میرے اور آپ کی زندگی میں ان چیزوں کا انجام ہوتا ہے جو بیکار ہو جاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 7 میں اس کی مزید وضاحت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے۔ اب یہاں لفظ یوز ہوا ہے القو، پھینکنا۔ جب آپ کی کوئی چیز بیکار ہو جاتی ہے نا اور آپ اس کو کچرے میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو لے جا کے بڑے احترام عقیدت سے کچرے میں نہیں رکھتے، آپ اس کو کوئی لپاٹ کے کاغذ میں یا کپڑے میں اس کو احتیاط سے نہیں رکھتے۔ ہاں کوئی قیمتی چیز ہو تو اس کو لپیٹ کے کاغذ میں، کپڑے میں آپ احتیاط سے رکھتے ہیں گھر کے اندر۔ تو جو بیکار چیز ہو اس کو آپ کچرے میں یوں پھینک دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو وہ کیا سنیں گے؟ سمعوا لہا شہیقا، شہیق کہتے ہیں گدھے کی آواز جب وہ سانس باہر نکال کے آواز لیتا ہے، تو ایسی گولناک دھاڑنے کی آواز آئے گی جہنم میں سے جیسے ایک گدھے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، وہ شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی، ایسی آواز آئے گی جیسے جہنم پھٹنے والی، جیسے آتش فشاں پھٹنے والا ہوتا ہے نا، ایسی آواز آ رہی ہوگی اس سے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، ہر بار جب کوئی گروہ یا انبوہ لوگوں کا اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یہاں چند الفاظ پہ غور کیجیے گا۔ کلما القیا، جب کوئی اس میں پھینکا جائے گا، فوجن، لوگوں کا گروہ، فوج جس کو ہم اردو میں بھی فوج کہتے ہیں، تو لوگوں کے بڑے بڑے گروہ اس میں پھینکے جائیں گے۔ سألہم خزنتہا، اس کے کارندے، جہنم کے جو گارڈ ہیں، کارندے ہیں، خزنتہا، خزنتہا کا مطلب ہے حفاظت کرنے والے، خزانے کی حفاظت کرنے والے، تو اس کے جو محافظ ہیں، سألہم، وہ سوال کریں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ اب یہ ایک خطیبانہ بیان ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ آیا ہوگا، لیکن آپ اسے پوچھتے ہیں کیوں، کیا بات ہے، آپ ادھر کیسے آ گئے؟ آپ کے لیے تو اللہ نے جنت میں محلات بنائے ہوئے۔ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ہر انسان جو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک پیدا ہوا، اس کے لیے سب سے اعلیٰ ترین جنت میں محلات بنے ہوئے ہیں۔ فرعون، نمرود، شداد، ابو جہل، ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے محل بنایا ہوا ہے، اور عام جنت میں تو بنے ہیں، اعلیٰ ترین جنت میں بھی بنا ہوا ہے جو اللہ کے سب سے قریب ہے، جہاں رسول ہوں گے، انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، اس جنت میں ہر انسان کے لیے محل بنایا ہے۔ تو وہ پوچھیں گے کہ بھائی تمہارے نام کا تو محل ہے وہاں پہ، تم یہاں کیا کر رہے ہو بھائی؟ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ اور اب سنیں کہ وہ جہنم میں جانے والے لوگ کیا کہیں گے۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا۔ اب یہاں ترجمہ جو ہے نا وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ آپ کو میں واضح کرنا چاہوں گا کہ پچھلی آیت میں جب انہوں نے جہنم کے دروغوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یاتکم کا مطلب ہوتا ہے کہ ویسے ہی آنا، ایسے ہی کوئی آ گیا، آ کے آپ جنرل بات کر کے، ہلکی سی بات کر کے چل گیا، وہ یاتکم ہے۔ اور یہ جواب دے رہے ہیں قالوا بلا قد جاءنا نذیر، جاءنا کا مطلب ہے کہ نہیں، مقصد سے یقیناً آیا تھا اور باقاعدہ تیاری کر کے آیا تھا اور اچھی طرح سمجھانے آیا تھا۔ تو دونوں الفاظ میں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی کسی نے تم سے بھولے سے بھی بات نہیں کی، کوئی جاتے جاتے چلتے چلتے پاس سے بھی بات نہیں کر کے گیا، ویسے ہی تھوڑی دیر کے لیے نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، آیا تو تھا اور ٹھیک ٹھاک آیا تھا، اچھا خاصا بتانے آیا تھا۔ لیکن یہ فرق صرف عربی زبان میں ہم کر سکتے ہیں، اردو میں ہم دونوں کو یہی کہیں گے، آنا، یاتکم بھی آنا ہے اور جاءنا بھی آنا ہے۔ اچھا، جب جو آیا تو کیا ہوا؟ فکذبنا، اب اس کا ترجمہ تو جو ہے وہ یوں کیا جاتا ہے مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا، لیکن اگر آپ صرف الفاظ کے معنی میں دیکھیں، فکذبنا کا مطلب ہے کہ ہم نے کہا جھوٹ، ہم نے جھوٹ کہا، جھوٹ۔ جیسے کوئی آپ کے پاس آئے اور رکھے دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی کتاب ہے، پیغام ہے، قرآن ہے، اس کو پڑھو سمجھو، اور اگلا بندہ کہے جھوٹ، تو یہ ہوا فکذبنا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اب غور کیجئے کہ جہنم میں جانا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ جہنم میں جانے کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی آیا سمجھانے کے لیے،
اسے سمجھانے کی کوشش کی اور باقاعدہ تیاری کر کے آیا اور آپ نے اسے جھٹلا دیا، رد کر دیا، کہا جھوٹ، جو بھی تم کہہ رہے ہو جھوٹ، میں نے سننا ہی نہیں، کوئی چیز نہیں نازل ہوئی اللہ کی طرف سے اور بے شک تم بڑی گمراہی میں ہو، فی دلال کبیر۔ اور عربی زبان دلال کا جو ترجمہ انگریزی میں کرتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں ڈیلوژن۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل انگریزی زبان میں بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ان میں جو سب سے مشہور کتاب ہے نا خدا کے وجود کی نفی کرنے میں، وہ ایک رچرڈ ڈاکنز صاحب ہیں، انہوں نے لکھی ہے، اس کا نام لکھا ہے دا گاڈ ڈیلوژن۔ دلال کا لفظ ڈیلوژن کا انہوں نے استعمال کیا۔ تو 1400 سال پہلے میرے اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو جھٹلانے والے ہیں نا یہ قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ ہم نے تو کہا تھا یہ ڈیلوژن ہے، گاڈ از آل بٹ اے ڈیلوژن۔ اور آج بھی آپ جب بات کریں ان سے ملحدوں سے تو وہ کہتے ہیں آپ رچرڈ ڈاکن کی کتاب پڑھیں نا، آپ بہت اسلام کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا قرآن پڑھو، وہ کہتے ہیں آپ وہ رچرڈ ڈاکن کی کتاب گاڈ ڈیلوژن پڑھو۔ تو قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے کہ ہم نے تو گاڈ کو ڈیلوژن سمجھا تھا اور ہم نے تو جھٹلا دیا۔ وہ کہتے ہیں قرآن پڑھو، ہم کہتے ہیں نہیں گاڈ ڈیلوژن پڑھ لو، اٹس آل اے ڈیلوژن۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی سوچنی کہ یہ نذیر کون ہے جو جہنم کے دروغی بھی کہتے ہیں الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ایسے بھی چلتے چلتے بھولا بھٹکا بھی نہیں آیا ڈرانے والا؟ اور وہ کہتے ہیں بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس باقاعدہ تیاری سے سمجھانے والا آیا تھا، ڈرانے والا۔ یہ نذیر میں اور آپ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ قرآن کا پیغام تم نے لے کے آگے جانا، اپنے خاندان میں بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں دوستوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری۔ تو جہنم میں اس وقت تک لوگ داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کو پیغام نہیں ملا اور انہوں نے جھٹلایا نہیں۔ اور قیامت کے دن جب ان لوگوں سے پوچھا جائے گا الم یاتکم نذیر، جہنم میں جانے سے پہلے، تو اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی بالکل نہیں ڈرایا، آئے تو تھے ہماری زندگی میں مسلمان، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے باتیں کرتے تھے، ہمیں برا بھلا کہتے تھے، ہمیں کافر کہتے تھے، ہمیں زد و کوب کرتے تھے، ہم سے نفرت کرتے تھے، پیغام تو کبھی نہیں دیا، تو پھر یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ اب واپس چلتے ہیں آیہ نمبر 10 کی طرف۔ تو آیہ نمبر 10 میں یہی لوگ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ تو غلطیاں کیا ہوئی جی ان سے؟ دو غلطیاں ہوئی۔ ایک یہ کہ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ اگر اللہ کے پیغام کو آپ سن لینا تو وہی کافی ہے ایمان کے لیے، اور اس کے بعد تھوڑا سا عقل سے کام لینا، ناقلو عقل سے کام لینا، نسمعو سننا، ناقلو عقل سے کام لینا۔ تو بہت آسان ہے اللہ پہ ایمان لانا، کوئی مشکل کام نہیں۔ آپ سورہ الملک کو ہی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے کائنات بنائی، اس میں کوئی میں نے کمی نہیں رکھی، اور پھر میں نے آسمانوں کی تخلیق کی، وہاں پہ میں نے ستارے جو بنائے ہیں وہ سورج کی طرح صبح کی روشنی کرتے ہیں، اور ان آسمانوں کو میں نے محفوظ کر دیا، ان میں پورے ستاروں کو میں اٹھا کے پھینکتا ہوں ان شیاطین پہ جو پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پہ جانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ سن لیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب آپ عقل سے کام لیں کہ اچھا بھائی کیا ثبوت ہے اس کا؟ تو آپ کے اللہ نے آپ کو وہ سارے ہبل ٹیلیسکوپ اور ٹیکنالوجی دے دی جو ان سب چیزوں کو ثابت کر رہی ہے کہ آپ کے بڑے بڑے جو بلیک ہولز ہیں آسمانوں میں وہ گزرگاہیں ہیں، ایک یونیورس سے دوسری یونیورس کے لیے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے لیے۔ جتنے بھی ستارے نظر آ رہے ہیں وہ سورج کی طرح کے ہیں، سورج بھی ایک ستارہ ہے، ان سے دن کی روشنی ہو رہی ہے، اور پورے کے پورے ستارے بلیک ہولز کے دہانوں پر سے اٹھا کے پھینکے جا رہے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں، وہ آپ کے ٹیلیسکوپ دیکھ رہے ہیں۔ تو کتنا مشکل کام۔ پہلی 5 آیتوں میں ہی سنیے اور سمجھیے، اللہ پہ یقین پکا، اور جب اللہ پہ ایمان ہو گیا تو پھر باقی کام آسان ہو جائے گا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری طرف 1 قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف 10 قدم چل کے آؤں، وہ فاصلوں کو 10 گنا کم کر دے گا۔ تو آپ نے ایک ایمان کیا تو اس نے باقی کام آپ کے لیے آسان کر دیا، اور جہنم میں جانے والے پچھتا رہے ہوں گے، کہیں گے کتنا آسان کام، کاش ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہو۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے ذنب جو ہے نا، بذنبہم، وہ قصور یا گناہ ہے۔ ذنب سے مراد ہوتی ہے دم، جانور کی جیسے دم ہوتی ہے، تو انسان کے لیے دم کا ہونا ایک بہت ہی شرمندگی کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم گناہ کرتے ہو نا، یہ اصل میں شرمندگی کا باعث ہے تمہارے لیے، جس طرح انسان کو دم لگا دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بچپن میں شرارت کے طور پہ بچے ایک دوسرے کے پیچھے دم باندھ دیتے ہیں، پھر ہنستے ہیں کیونکہ وہ انسان نہیں لگتا اس کے پیچھے دم نکلی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ بھی استعمال کیا گناہ کے لیے، بڑا ایک ہلکا سا لفظ استعمال کیا، ذنب۔ گناہ ایسا ہے جیسے کوئی دم لگا دی جو اب فطرت کے خلاف غیر فطرتی چیز ہے، انسان کے ساتھ دم نہیں ہوتی۔ تو گناہ بھی انسان کے لیے اتنا ہی غیر فطرتی ہے جتنا کہ ایک دم کا ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے اپنے اس گناہ کا، اس ذنب کا اعتراف کر دیا، لیکن بہت دیر ہو۔ فسحقا لاصحاب السعیر، اس کا ترجمہ بہت طریقوں سے کیا گیا ہے، اور جو ہمارے جید علماء ہیں وہ تو کہتے ہیں لعنت ہے ان دوستیوں پر، لیکن سحق کا مطلب عربی زبان میں دور ہونا۔ تو فسحقا لاصحاب السعیر کا مطلب ہے کہ بہت دور ہو گئے یہ دوزخی، کہ یہ جنت سے بہت دور چلے گئے۔ وہ جو رستہ انہوں نے اختیار کیا تھا نا، جو اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی کہ سفر ہے اور اس کے 2 ٹھکانے ہیں، تو وہ اس رستے پہ بہت دور چلے گئے، اب تو وہ ٹھکانے پہ پہنچ گئے۔ ٹھکانے پہ پہنچنے
سننے کے بعد راستہ بدلنا بہت مشکل ہے. اب بہت دیر ہو گئی ان کے اس احساس کرنے کی بھی کہ وہ ایک غلطی کر بیٹھے, اور بہت معمولی سی محنت سے سننے اور سمجھنے سے وہ ایمان میں داخل ہو سکے. تو چلیں اب ایمان والوں کی بات کریں. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. ان الذین, جو لوگ, یخشون ربهم, اپنے رب سے ڈرتے ہیں, بالغیب, بغیر دیکھے, لهم مغفرۃ, ان کے لیے مغفرت ہے, واجر کبیر, اور بڑا اجر. تو جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں, یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. تو وہ لوگ جو ایمان لے آئے, ابھی اللہ کو دیکھا تو نہیں لیکن اللہ پہ ایمان لے آئے, مشکل کام تو نہیں. دو چیزیں ہیں نا, سنیے اور سمجھیے. جب میں آپ کو کہوں کہ یہ جو بجلی ہے بلب کے اندر, یہ الیکٹران سے پیدا ہوتی ہے, اور الیکٹران جو ہے وہ ایٹم کا حصہ ہے, اور ایٹم اتنا چھوٹا ہے کہ نظر نہیں آتا. بات سنی اور سمجھ لی, اور ہم نے بجلی بنا بھی دی, بجلی چلا بھی دی. تو جب ہماری عقل کا پیمانہ جو ہے وہ اتنی چھوٹی چیز ایٹم الیکٹران کو دیکھ نہیں سکتا لیکن سمجھ سکتا ہے کہ وہ ہے, تو یہی عقل کا محدود پیمانہ اللہ جیسی بہت بڑی ذات کو نہ دیکھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے, لیکن یہ جان تو سکتا ہے کہ اللہ ہے. اگر ہم ایٹم پہ ایمان لا سکتے ہیں, الیکٹران پہ ایمان لاتے ہیں, نیوٹرون پہ ایمان لاتے ہیں, پروٹون پہ ایمان لاتے ہیں, کوارک پہ ایمان لاتے ہیں, مالیکیولز پہ ایمان لاتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ پانی میں ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں ہیں, جو کہ دونوں گیسیں ہیں لیکن وہ پانی بن جاتی ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ نمک میں سوڈیم بھی ہے, کلورائڈ بھی ہے, جو کہ دونوں زہر قاتل ہیں لیکن مل جائیں تو نمک بنتا ہے اور صحت کے لیے ضروری ہے, اور زہر بھی نہیں ہے. جب بغیر دیکھے ہم محدود عقل کے پیمانے میں ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں, تو کیا اتنا مشکل ہے کہ وہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے وہ بھی ہمارے عقل کے محدود پیمانے میں سمان نہیں سکتی اور سمجھ نہیں آ سکتی, دیکھا نہیں جا سکتا لیکن جانا جا سکتا ہے کہ وہ ہے. علامتیں ہیں اس کی. 1400 سال پہلے وہ آپ کو تخلیق کائنات بتا رہا ہے, انسان کی تخلیق بتا رہا ہے, آپ کو ستاروں کی کہانیاں بتا رہا ہے, آپ کو سورہ طارق میں پلسارز اور نیوٹرون سٹارز کی قصے بتا رہا ہے, ان کی دھڑکتی ہوئی شعاؤں کے نکلنے کی پلسیٹنگ ریڈیشن کی کہانی سنا رہا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ آپ کی تخلیق کہاں سے ہوئی, آپ کے جو عضو ہیں جن میں سے نطفہ اور بیضہ پیدا ہوتے ہیں, وہ اصل میں ان کی تخلیق اللہ تعالیٰ آپ کی ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان کرتا ہے, اور پھر وہ وہاں سے نکل کے نیچے آتے ہیں آپ کے جسم میں. یہ سب باتیں اللہ بتا رہا ہے. سنیے, سمجھیے اور جان جائیے کہ اللہ ہے, ورنہ کون ان باتوں کو جان سکتا تھا 1400 سال پہلے, جو آج اللہ نے ہی ہمیں علم دے کے سمجھا بھی دی ہیں. تو غیب پہ علم لانا مشکل نہیں. سنیے اور سمجھیے. اور پھر کیا اس کے بعد کیا گارنٹی ہے؟ نہیں, گارنٹی نہیں ہے. انسان غلطیاں پھر بھی کرے گا, اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہم مغفرۃ, پہلے ان کے لیے مغفرت ہے, ان کے اعمال میں کمی ہوگی. اور اللہ نے نہیں کہا کہ تم بالکل صحیح اعمال کرو اور کوئی اس میں کمی نہ ہو. وہ تو کہتا ہے میں نے تمہیں کیوں تخلیق کیا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے موت و زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. بہترین عمل نہیں چاہیے, بہتر عمل چاہیے. ان میں جو کمی رہے گی ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرۃ, مغفرت ہے اللہ کی. پھر اجر کبیر ہے, پھر اجر دے گا وہ, لیکن وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اور اجر کبیر ہوگا, اجر بہت بڑا ہوگا. ایک نیکی کے بدلے میں آپ کو 10 گنا, 70 گنا, 100 گنا, 700 گنا اتنا اجر مل سکتا ہے. مثلا آپ نے ایک غریب کو کھانا کھلایا تو آپ کی نیت اور محنت پہ منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجر کو ایسا کر دے جیسے آپ نے 700 غریبوں کو کھانا کھلا دیا, 1000 غریبوں کو کھانا کھلا دیا اگر آپ نے رمضان کے مہینے میں کھلایا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت دینے والا ہے, لیکن جب وہ سزا دیتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ میں بالکل حساب اور مقدار کے مطابق دوں گا, سزا نہ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَدْنَ لَهُمْ عَذَابُ السَّعِيرِ, وہ تو عدد کر کے گن کے قیمت کے مطابق سزا دی جائے گی. جو آپ نے کیا اس کی قیمت آپ کو ملے گی, اپنے اعمال کی قیمت چکانی پڑے گی, اس میں کوئی زیادتی نہیں اور کوئی کمی بھی نہیں, بالکل مقررہ سزا ملے گی. ہاں, جب اللہ کی رحمت ہوگی تو وہ بے تحاشا بے حساب ہوگی. اور آیہ نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, تم چاہے چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز ہے, اللہ کے لیے یکساں ہے, وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. ان الفاظ کو غور سے دیکھیے, وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ, تم چاہے چپکے سے بات کرو. جو قول لفظ ہے نا, اس کو اردو میں تو ہم کہتے ہیں بات کرنا, لیکن قول کا مطلب آپ کا اعتقاد, ایمان اور یقین بھی ہے عربی زبان میں. تو جو آپ کا ایمان ہے, جو آپ کا عقیدہ ہے, اس کو آپ چھپا کے کہیں رکھیں, او اجہروا بہ, یا کھلی بات کریں, کھل کے اس کو بیان کریں, اونچی آواز سے بیان کریں, اللہ کے لیے یکساں ہے. انہ علیم بذات الصدور, وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ دو چیزیں سمجھا رہا ہے. پہلی بات یہ کہ ایمان ضروری نہیں کہ سامنے نظر آئے. آپ کے سامنے جو شخص چل پھر رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ دیکھنے میں مسلمان نہ نظر آتا ہو لیکن وہ دل میں مسلمان. اور اس کی مثال میں نے کئی دفعہ دیکھی. ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک نوجوان انگریز وہ مسلمان ہوا اور وہ میرے ہی ہسپتال میں کام کرتا تھا, اور اس نے ایک مسلمان خاتون سے شادی بھی کی. تو میں اس سے ملا, اس کی شادی پر بھی گیا, تو میں نے اسے پوچھا اسلام کب قبول کیا؟ تو کہتا ہے جس دن کلمہ پڑھا اس سے 3 سال پہلے. میں نے کہا یہ کیسے
کیسے ہوا؟ کہنے لگا جس سے میں نے کلمہ پڑھا نا اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ میں پچھلے 3 سال سے مسلمان ہوں، لیکن مجھے پتا نہیں تھا، لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا، مجھے خود نہیں پتا تھا۔ پچھلے 3 سال سے میرے دل میں یہ یقین تھا کہ ایک اللہ ہے، اور میں نے وہ تمام نیک اعمال کرنے شروع کر دیے تھے جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کرو۔ شراب بھی اس نے چھوڑ دی، اس نے حرام کھانا بھی چھوڑ دیا، خود بخود سوچے سمجھے بغیر۔ وہ کہنے لگا کہ میں 3 سال سے مکمل اسلامی زندگی گزارا تھا، اور جس سے میں نے کلمہ پڑھا اس سے اگلے دن میری زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا، میں وہی زندگی گزارا تھا جو 3 سال سے گزارا ہوں، لیکن مجھے خود علم نہیں تھا، لیکن اللہ کو علم ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ انسان کو اس کے چہرے سے نہیں پرکھ سکتے، اس کے حلیے سے نہیں پرکھ سکتے۔ اور اسی طرح جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت اچھا مسلمان ہے، وہ حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، وہ صدقات بھی دے رہا ہے، اس کے دل میں کتنا ایمان ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ اس کا ایمان کمزور ہے، مضبوط ہے بھی یا نہیں، وہ ریاکاری کر رہا ہے، کیا اس کا ایمان تھا اور ختم ہو گیا، یہ ہمیں نہیں پتا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، چاہے کھلا بیان کرو یا چھپا کے رکھو، اللہ جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ اور کوشش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کوشش کرتے ہو، تم کوشش کرو کہ بہتر سے بہتر اعمال کرو۔ ایمان کم ہو گیا تو کوشش کرو اسے بہتر کرنی، تمہارے اعمال کم ہو گئے تو کوشش کرو انہیں بہتر کرنی۔ مجھے تم سے بہترین کی توقع نہیں، میں نے تمہارے لیے بہت مغفرت کی ہے، اور پھر اجر رکھا، اجر بھی پہلے نہیں دوں گا، پہلے معاف کروں گا، پھر بے تحاشا اجر دوں گا، اور میں دلوں کے حال جانتا ہوں، مجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو، قرآن کو، اپنے پیغام کو صحیح سمجھنے اور اس پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تفاسیر اس تفسیر کے لیے، اس اسٹڈی کے لیے، سیشن کے لیے استعمال کی گئی، ان کے نام میں نے یہاں لکھ دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر بھی ہے، اس میں روح المعانی بھی ہے، اس میں اس سے قدیم تفاسیر بھی ہیں، دور حاضر کی تفاسیر بھی ہیں، مولانا مودودی کی بھی ہے، محمد کے بڑا اچھا انگریزی کا ترجمہ، اس کی تفسیر سے اکثر لوگ متفق نہیں ہوتے، لیکن ترجمہ بہت پیارا ہے۔ اور جو عربی کی ڈکشنریز یوز ہوئی ہیں وہ بھی میں نے بتا دی۔ جامع الازہر کی تفسیر بھی اس میں ہے، اگر آپ ان کے حوالے دیکھنا چاہیں تو ان تفاسیر میں مزید تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لسان العرب ایک ڈکشنری ہے جی ابن منظور 13ویں صدی کی، اور تاج العروس من جواہر القاموس ہے محمد ابن محمد مرتضیٰ الزبیدی کی، یہ 18ویں صدی کی ہے۔ میرے حال میں سب سے لیٹسٹ جو ڈکشنریز اس پہ یہی آتی ہے۔ دعوت چینل کو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہماری ساری ٹیم کا میں خاص طور پہ مشکور ہوں، اور درخواست کروں گا کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں، خاص طور پہ IT ٹیم کے لیے جنہوں نے بہت محنت سے یہ ویڈیوز اور گراف بنائے ہیں، اور ایک بہت خاص دعا کی اور اجر کی جو ہے التجا اس شخصیت کے لیے جس کے کہنے پہ یہ چینل شروع کیا، اور جس کی خواہش پہ اور رہنمائی میں اس کا آغاز کیا گیا۔ کچھ مصلحتوں کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتا میں اس وقت، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں، اور اس بات کی دعا کریں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے اور دعویٰ کے کام کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے قریبی لوگوں میں شامل فرمائے، اور دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔